کپڑے کی کرچ نہ خراب ہوئی ہو، لیکن دین اسلام یہ کہتا ہے کہ کپڑے پہ پیبند لگا ہو تو بھی چلے گا، لیکن فکر تمہاری پکی ہونی چاہیے، یعنی آپ کا ایمان عقیدہ پختہ ہو، آپ کو صحیح غلط کی تمیز ہونی چاہیے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ہمیں زندگی میں کون سا قدم اٹھانا ہے، کون سا نہیں اٹھانا ہے۔ یہاں پتا چلتا کہ نہال بھائی نے کہہ دیا فلانا کام یوں ہونا چاہیے تو یوں ہوگا، انس بھائی نے کہہ دیا فلانا کام یوں ہونا چاہیے تو یوں ہوگا۔ ہمارے پاس ایک معیار ہے جسے شریعت کہتے ہیں، ہے نا؟ جو چیزیں حرام ہے پوری دنیا بھی اسے اڈاپٹ کر لے تو مسلمان کے گھر میں وہ چیز نہیں آنی چاہیے، سیدھا سمپل فارمولا ہے نا۔ اور پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے تو جس چیز کو اللہ رسول نے فرض کر دیا ہے ہمیں وہ کسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اس نہج پہ زندگی گزاریں گے تو یقین جانیں آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ صحابہ کے پاس میں نے بہت غور کیا، صحابہ کے پاس پختہ فکر تھی، ان کے بھی مکان کچے تھے۔ نبی علیہ السلام، ابھی حال ہی میں سعودی میں ایک میوزیم کھولا گیا ہے جس میں نبی علیہ السلام کے پرانے گھر کو بنایا گیا ایک دم عین اسی طرز پہ جس طرز پہ تھا۔ تو اس میوزیم میں آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کا گھر، بظاہر اس میں بہت ساری سویدھائیں نہیں، تو آپ تو کہیں گے کہ بنیادی سویدھائیں بھی نہیں ہیں، ہم اس میں زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی فکر پختہ تھی، یعنی وہ صحیح غلط کی تمیز خود نہیں جانتے بلکہ ساری دنیا کو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ مکان کچے تھے، ایمان پکا تھا۔ مکان کچا تھا لیکن ان کے ایمان اور ان کی فکر پکی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی، نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے زندگی گزاری، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اربوں لوگ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ دنیا دین اسلام کی مخالف ہے، پھر بھی دین اسلام بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی اپنے رب رسول کے مرضی کے مطابق ہی گزارنی ہے۔ ہمیں جو چیزیں حرام بتا دی گئی ہمیں اس سے دور رہنا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہمیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ اور سب سے بڑا حکم اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان عقیدے کے بعد کوئی دیا گیا ہے تو اللہ نے قرآن مجید میں 700 بار تقریباً نماز کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تقریباً 700 بار اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے نا۔ اور نماز کیسے پڑھنی ہے کہ ہم مسجد میں جائیں تو ہمارا دل یہ ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اپنی پچھلی گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ مثلاً آپ ظہر کی نماز کے بعد عصر میں گئے تو یاد کر لیجئے کہ آپ نے کیا کیا گناہ کیے۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے زندگی میں کہ بندہ جب اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے، اس پہ شرمندہ ہوتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ وہ گناہ چھوٹ جاتا ہے نا۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے اللہ فرمایا گیا، روایتوں میں آتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب رکوع میں جاتا ہے گناہ کی گٹری گر جاتی ہے، اس کے سر سے گناہوں کا وہ بوجھ گر جاتا ہے۔ یعنی جب نماز پڑھیے تو عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے پڑھیے۔